بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان جو انتہائی فربا موٹے انسان تھے، اونٹ پر بیٹھے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اسلامی لشکر بھی حرکت میں آیا اور مکہ کی طرف چل پڑا۔ مکہ پہنچنے سے پہلے مسلمانوں نے کسی خونریزی کے بغیر آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ابو سفیان مکہ پہنچنے کے بعد سیدھے خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے۔ اہل مکہ کو اصل حقائق سنانے کے بعد بولے، اسلامی لشکر اس شہر میں داخل ہونے کا ارادہ لے کر آیا ہے۔ ہم میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی طاقت۔ تاہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے اور یہ پیغام بھجوایا ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے یا ابو سفیان کے گھر میں ٹھہرا رہے تو وہ محفوظ رہے گا، لیکن جو لوگ خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکتے یا میرے گھر میں پناہ نہیں لے سکتے تو انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں اور اطمینان رکھیں کہ ان کی جان و مال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ باتیں سنی تو مارے غصے کے لال ہو گئی اور اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے چلائی، اس چربی کے ڈھیر کو، ابو سفیان جو کہ بہت موٹے تھے نا، جان سے مار ڈالو، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ شخص مکہ کا سپہ سالار ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو جنگ اور قتال کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہنے کا مشورہ دے رہا ہے، بزدل کہیں کا۔ لیکن جب کسی نے ابو سفیان پر ہاتھ نہ اٹھایا تو ہندہ بفر گئی اور تیزی سے اپنے شوہر کی طرف جھپٹی تاکہ اس کا منہ نوچ ڈالے، لیکن لوگ درمیان میں آ گئے اور ہندہ کا ہاتھ ابو سفیان تک نہ پہنچ سکا۔ بہرحال کچھ ہی دیر بعد لشکر اسلام کے منادی مکہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو اس سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کو بتا چکے تھے۔ چنانچہ جو لوگ گلی کوچوں میں سے تھے بڑی تیزی سے خانہ کعبہ کی حدوں میں داخل ہو گئے اور پھر ابو سفیان کے گھر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں تھے تو انہوں نے کھڑکیاں دروازے بند کر لیے، اور اس طرح مکہ کی گلی کوچے دیکھتے ہی دیکھتے سنسان ہو گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا اور اہل مکہ آنے والے لمحات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ لشکر اسلام کا پہلا دستہ جو مکہ میں داخل ہوا تو اس کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کے بعد سیدھے خانہ کعبہ میں کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ مکہ کا بڑا دروازہ دراصل وہی تھا جس سے گزر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سپاہیوں نے مکہ میں قدم رکھا تھا۔ لشکر اسلام کا دوسرا دستہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پچھم کی طرف سے مکہ میں داخل ہوا۔ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورب کی طرف سے مکہ میں داخل ہونے والے تیسرے دستے کی سربراہی کر رہے تھے۔ سپہ سالار اسلام کے چوتھے دستے کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ انہیں دکھنی راستے سے مکہ میں داخل ہونا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں سرداروں کو تاکید کی کہ جب وہ اپنی اپنی سپاہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوں تو اپنی تلواریں میان سے نہ نکالیں اور نہ ہی کسی پر حملہ کریں مگر یہ کہ ان پر حملہ کیا جائے، اور یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ اہل مکہ کو خانہ کعبہ میں، ابو سفیان کے گھر میں اور خود اپنے گھروں میں امان دی جا چکی ہے۔